بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع، وهو للدعوات سامع وللقربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع، فلا إله غيره ولا شيء يعدله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير، وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. صدق الله العلي العظيم. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ڈاکٹر نادیہ آغا بنت مسعود آغا مرحوم کی روح کو ارشاد فرمانا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. برادران عزیز، مجلس ایصال ثواب ہے چہلم کے عنوان سے، اور یہ ایسے مواقع ہوتے ہیں، چاہے وہ تشییع جنازہ کا موقع ہو یا کسی مرحوم یا مرحومہ کی مجلس کا موقع ہو، اس موقع پر میں ہمیشہ مولا کائنات کی ایک وصیت یاد کرتا ہوں. مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سر اقدس پر جب ضربت لگی تھی اور آپ 3 دن تک بستر مرض پر تھے، تو اس زمانے میں اصحاب آپ سے ملنا چاہتے تھے، اور کچھ خاص صحابہ ایسے تھے کہ جو ملنے کی ضد یہ کہہ کر کرتے تھے امامیان حسنین سے، امام حسن اور امام حسین سے، کہ مجھے ملنے دیجئے، اس لیے کہ پھر ہمیں علم سیکھنے کا موقع کس سے ملے گا. یہ جو 3 دن مولا کائنات حیات سے رہے ہیں، بستر پر رہے ہیں،
اس موقع کا بھی فائدہ ان کے خاص صحابہ یوں اٹھاتے تھے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ علی کے پاس بیٹھ کر سیکھنے کو مل جائے گا. تو ایسے موقع پر جب اصحاب نے ان کو گھیرا اور سوال کیا کہ مولا جاتے جاتے کچھ نصیحت کر جائیے، جاتے جاتے کچھ موعظہ کر جائیے، تو مولائے کائنات نے ایک تاریخی جملہ اس وقت ارشاد فرمایا، اور یہ ابد تک کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے. مولائے کائنات کا جملہ یہ تھا، فرمایا کفا بالموت واعظا، موت سے اچھی کون سی نصیحت ہو سکتی ہے. جو بستر مرض پر ہے، جس کے سر پہ ضربت لگی ہوئی ہے، جس نے 2 انگلیوں سے در خیبر کو اکھاڑا ہے، رسول اسلام کے زمانے میں تمام جنگوں کو جس نے فتح کیا ہے، کہ جس کے لیے قرآن کا، جس کے لیے آسمان سے قصیدہ آیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ موت سے اچھی کون سی نصیحت ہے. اگر کسی شے سے نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہو تو موت سے کرو. جب تم کسی دوسرے کو مرتا ہوا دیکھتے ہو تو تمہارے ذہن میں یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ تمہیں بھی ایک دن مرنا ہے؟ اس سے اچھی کوئی نصیحت نہیں ہو سکتی. ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آنا چاہیے کہ ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے. مولائے کائنات، یہی مولائے کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں لدو للموت، پیدا کرو مرنے کے لیے. عجیب و غریب لمحہ فکریہ ہے. آپ فرماتے ہیں لدو للموت، پیدا کرو مرنے کے لیے. جواں سال تھیں مرنے والی، کہیں پر بھی آپ کو کسی حدیث میں، کسی بھی کتاب میں، کسی قرآن مجید میں کہیں بھی خداوند عالم نے ہماری مینوفیکچرنگ ڈیٹ تو بتائی ہے، ایکسپائری ڈیٹ کہیں نہیں بتائی ہے. پورے قرآن مجید میں کہیں پر بھی اس نے یہ بتایا ہی نہیں کہ تمہیں موت کب آئے گی. مولائے کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرما رہے ہیں لدو للموت، پیدا کرو مرنے کے لیے. یعنی جب تمہارے یہاں بچہ پیدا ہو تو تم یہ ذہن میں رکھنا کہ اسے بھی مرنا ہے. آپ پیدائش کے وقت ایسی بات کر رہے ہیں کہ صاحب بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ اس وقت موت کی بات کر رہے ہیں. ہمارے یہاں موت کی بات کرنا نحوست کی بات کرنے کے مترادف ہے. معاف کیجئے گا، جو ہو رہا ہے معاشرے میں وہ میں بیان کر رہا ہوں. ہمارے یہاں اگر گھر میں کوئی بڑا بزرگ یا ہمارے کسی جسے کہا جاتا ہے کہ زوجہ کے سامنے شوہر یا شوہر کے سامنے زوجہ اگر موت کی بات کر دیں تو پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی چپ رہو، یہ کیا نحوست والی باتیں کر رہے ہو. پیغمبر اکرم اپنی مسجد میں بیٹھ کر اصحاب کے درمیان پوچھ رہے تھے کہ تم میں سب سے زیادہ اسمارٹ کون ہے. کیس کی لفظ ہے عربی کی، کیس، اکیس الناس، تم میں سب سے زیادہ اسمارٹ کون ہے. تو رسول اسلام سے لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے کہ سب سے زیادہ اسمارٹ کون ہے. رسول اکرم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ اسمارٹ وہ ہے جو سب سے زیادہ موت کی بات کرتا ہے. جو سب سے زیادہ موت کی بات کرتا. ہم صرف زندگی کی بات کرتے ہیں، موت کی بات نہیں کرتے ہیں. ایون جب موت کی مجلس بھی ہوتی ہے تو اس میں بھی زندگی کی بات کرتے ہیں، اس میں بھی ہم موت کی بات نہیں کرتے ہیں. جناب مولائے کائنات کا یہ مہینہ ہے، رجب کا مہینہ ہے، فاطمہ بنت اسد کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد. فاطمہ بنت اسد مولائے کائنات کی ماں ہیں. یہ وہ ماں ہیں کہ جن کے لیے رسول اکرم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ میری وہ ماں ہیں جنہوں نے مجھے اپنے بطن سے پیدا نہیں کیا ہے، لیکن یہ میری ماں ہے. جن کو رسول اسلام نے اپنی ماں کہا ہے، مولائے کائنات کی ماں ہے. جناب فاطمہ بنت اسد گہ گہ رونے لگتی تھی. منازل آخرہ کی روایت سنا رہا ہوں، شیخ عباس قمی نے لکھا ہے کہ گاہ گاہ بیٹھ کر آپ رونے لگتی تھیں. تو رسول اکرم پوچھتے آپ کیوں روتی ہیں؟ تو فرماتی تھیں کہ میں قبر کو یاد کر کے روتی ہوں. علی کی ماں، علی کی ماں، میں قبر کو یاد کر کے روتی ہوں. تو جناب رسول خدا کہتے تھے کہ آپ حق پر ہیں، آپ کیوں قبر کو یاد کر کے روتی ہیں؟ تو فرماتی تھیں کہ مجھے قبر کی تنہائی سے ڈر لگتا ہے. آپ ضمانت کریں کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گی تو آپ اپنا لباس مجھے دیں گے، تب میرے دل کو قرار آئے گا. تو رسول اسلام نے ان کے سامنے یہ کہا کہ جب بھی آپ اس دنیا سے جائیں گی میں اپنا لباس آپ کو دوں گا. کفن کی جگہ رسول اسلام کا لباس انہیں پہنایا گیا تھا، تب جا کے ان کے دل کو قرار آیا تھا، ورنہ وہ موت کو یاد کرتی رہتی تھی. موت یعنی صرف دنیا سے جانے کا نام نہیں ہے. موت کے بارے میں کہا جاتا موت لقائے پروردگار کا ایک سب سے پہلا قدم ہے. جیسے ہی انسان مرتا ہے اسے خداوند عالم کا لقاء نصیب ہوتا ہے.
مرنے کا مطلب یہ ہے لقائے پروردگار. موت بہت ساری چیزیں کرتی ہے. مجھے موت کے اوپر گفتگو نہیں کرنی ہے, یہ چھوٹا سا مقدمہ ہے جو اب عرض کرنا ہوں. موت بہت ساری موت ہمارے ہاں موت کو کبھی نعمت کی صورت میں نہیں دیکھا گیا ہے. ہم ہمیشہ موت کو معاذ اللہ نقمت کی صورت میں دیکھتے ہیں. ایک نعمت ہے اور ایک نقمت ہے, قاف سے. نقمت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عذاب, رسوائی, برائی, ٹھیک ہے, جو نعمت کے مقابلے میں آئے. نعمت کے مقابلے میں جو آئے موت اسے نہیں کہتے, موت خود نعمت ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ تصور کریں کہ اس دنیا سے موت کو اٹھا لیا جائے, موت کا کوئی تصور نہ رہے, کیا ہوگا اس دنیا میں؟ جینا محال ہو جائے گا. جس دنیا میں, جس زندگی میں موت نہیں ہو وہاں جینا مشکل ہو جائے گا. موت نہیں ہے. آپ کے گھر پہ کوئی چور آ گیا, آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکو آ گیا, آپ کے گھر پہ کوئی لٹیرا آ گیا, آپ کے پاس گن ہے لیکن اس کے پاس موت نہیں ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ کس چیز سے ڈرائیں گے؟ آپ بھی جس چیز سے ڈراتے ہیں وہ بھی موت ہے. جب آپ موت سے ڈراتے ہیں تو کیا خداوند عالم موت سے نہیں ڈرائے گا کہ اس موت کے لیے تیار رہو, اپنے آپ کو تیار رکھو کہ تمہیں مرنا ہے؟ موت کا تصور اگر اٹھا لیا جائے. بلکہ میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں, اور یہ یقیناً علی گڑھ کے مجمع میں پسند خاطر ہوگی, کہ موت اتنی بڑی نعمت ہے جو جگہیں خالی کراتی ہے. موت اتنی بڑی نعمت ہے جو جگہیں خالی کراتی ہے. بعض کرسیاں ایسی ہیں جس پہ لوگ جم کے بیٹھ گئے ہیں اور اٹھنا نہیں چاہتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ ہمیں ہٹا کے دکھا دو, تم میں اگر دم ہے تو تم ہمیں ہٹا کر دکھا دو. خدا کی قسم آپ کا تنتر فیل ہو جاتا ہے کسی کو کرسی سے ہٹانے میں. خداوند عالم نے ایک ملک الموت بنا رکھا ہے, تم ہٹاؤ یا نہ ہٹاؤ ہم ضرور ہٹا کے دکھا دیں گے. یہاں تو کرسیوں کے جھگڑے زیادہ ہیں نا, بیٹھ گیا ہے اتر نہیں رہا, نہیں ٹھیک ہے تم نہیں ہٹا پاؤ گے, خدا ہٹائے گا نا, خدا ہٹائے گا. خداوند عالم نے اسی قرآن مجید میں 99 ٹائم, تقریباً آلموسٹ 100 ٹائم فرعون کا ذکر کیا ہے. فرعون کا ذکر خداوند عالم قرآن مجید میں بار بار کیوں کر رہا ہے؟ 1,24,000 انبیاء ہیں, ان کا ذکر نہیں ہے. یعنی آپ اگر قرآن مجید میں انبیاء کا نام ڈھونڈیے گا تو آپ کو نہیں ملے گا زیادہ. 1,24,000, ایک نبی بھی کم اگر آپ کا عقیدہ ہو جائے گا تو آپ کا عقیدہ باطل ہو جائے گا. 1,24,000 انبیاء پر عقیدہ رکھنا واجب ہے, آپ کے اوپر واجب ہے, لیکن قرآن نام نہیں بتا رہا ہے. اور فرعون کا ذکر 100 مرتبہ کر رہا ہے. آپ خداوند عالم سے جا کے پوچھئے, پڑھنے والے پازیٹیو کیریکٹر کا کوئی ذکر نہیں ہے, نام نہیں بتا رہا, اور نگیٹو کیریکٹر کو تو بار بار ریپیٹ کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرعون ایک مسند پر بیٹھا ہوا تھا, اور یہ اس مسند پر بیٹھ کر کہہ رہا تھا کہ دنیا میرے حساب سے چلتی ہے. اس نے یہ آ کے دعویٰ کیا تھا کہ میں موسیٰ کو پیدا نہیں ہونے دوں گا, میں نے اس کی گود میں موسیٰ کی پرورش کر کے بتایا دنیا میرے حساب سے چلتی ہے, فرعونوں کے حساب سے نہیں چلتی ہے. تم چاہے جتنے بڑے فرعون ہو جاؤ, سارے فرعونوں کو ہٹایا خدا نے, سارے نمرودوں کو ہٹایا. میں یہ کہتا ہوں, یقیناً یہ جملہ آپ کے پسند خاطر ہوگا, کہ اگر موت جیسی نعمت نہ ہوتی تو ہمیں کل کے یزید کو بھی جھیلنا پڑتا, آج کے یزید کو بھی جھیلنا پڑتا. یہ موت جیسی نعمت تھی جس نے یزیدیوں سے چھٹکارا دیا ہے بھائی آپ کو. خداوند عالم نے ان فرعونوں کو اس دنیا سے رخصت کیا, موت کے ذریعے سے رخصت کیا ہے, جو سرکشی میں مست ہو چکے تھے, سرکشی میں مست ہو چکے تھے. جہاں تک یہ جملہ پہنچ سکتا ہے پہنچ جائے, چاہے کل کا کالا فرعون ہو یا آج کا پیلا فرعون ہو. ہر ایک کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ دنیا خدا کے حساب سے چلتی ہے, فرعونوں کے حساب سے نہیں چلتی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دنیا خدا کے حساب سے چلتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم مٹا دیں گے, ہم برباد کر دیں گے, ہم تباہ کر دیں گے. کس نے کہہ دیا؟ کس نے کہہ دیا آپ مٹا دیں گے؟ کس نے کہہ دیا آپ تباہ کر دیں گے؟ دنیا آپ کے اعتبار سے تھوڑی چل رہی ہے. اسی مٹانے والے کو کل ہی کی تقریر میں رہبر معظم نے آ کے کہا کہ اپنی کرسی سنبھالنے کی کوشش کرو, تمہاری اپنی کرسی جانے والی ہے, تمہارا اپنا منصب جانے والا. یہ دنیا خدا چلا رہا ہے, اور یہ دنیا اپنے اعتبار سے خدا چلاتا ہے. دیکھیے اس چھوٹے سے مقدمے سے میں نے جو بات مقدمے میں پہنچانی تھی وہ پہنچا دی. یہ دنیا خدا اپنے اعتبار سے چلاتا ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا,
میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، یاد رکھیے گا اس آیہ کریمہ کو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر آبادیوں کے لوگ، سب سے زیادہ مسنگ جو چیز ہمارے معاشرے میں ہے، خطابت پھر کسی سے سن لیجئے گا، سب سے زیادہ مسنگ جو چیز ہمارے معاشرے میں ہے اس کی طرف قرآن نے توجہ دلائی ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ آبادیوں کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، دو چیزیں خداوند عالم نے ڈیمانڈ کی ہیں۔ اگر آبادیوں کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم زمین و آسمان سے ان کے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ امریکہ سے دوستی پر برکت کے دروازے نہیں کھلتے، تقوی اختیار کرنے پر برکت کے دروازے کھلتے ہیں، ایمان اختیار کرنے پر برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ برکت، ساری دنیا کو شکایت ہے برکت اٹھ گئی، زندگی سے برکت، زندگی سے برکت اس لیے اٹھ گئی کہ زندگی سے ایمان اٹھ گیا، زندگی سے برکت اس لیے اٹھ گئی کہ زندگی سے تقوی اٹھ گیا۔ اور جہاں کوئی مولوی ایمان اور تقوی کی بات کرتا ہے وہ اچھا نہیں لگتا، ممبر پہ ایمان اور تقوی کی بات کرنے والا مولوی اچھا نہیں لگتا، باقی سب اچھے لگتے ہیں۔ نہیں، آپ ہمیں ہماری ذمہ داری نہیں بتائیے، ان کی ذمہ داری بتائیے۔ میں یہاں پر ان کی ذمہ داری بتانے تھوڑی آیا ہوں، میں تو آپ کی ذمہ داری بتانے آیا ہوں، میں تو اپنی ذمہ داری بتانے آیا ہوں۔ میری ذمہ داری کیا ہے؟ والد مرحوم شاعر تھے، بڑا خوبصورت شعر انہوں نے کہا، کلیات بھی ان کا چھپا ہوا ہے، ریختہ میں بھی آپ کو مل جائے گا، وفا ملک پوری کے نام سے سرچ کیجئے گا۔ کیا خوبصورت شعر کہا ہے، کہتے ہیں جو کرتے رہتے ہیں تنقید دوسروں پہ بہت، خود اپنی ذات پہ کچھ تبصرہ نہیں کرتے۔ ضرورت آج کے زمانے میں اس بات کی نہیں کہ ہم دوسروں پر تنقید کریں، ہم اپنی ذات کے اوپر تبصرہ کریں۔ میں ہندوستان کے ایک شہر میں، اب تو نام لینا بھی بڑا مشکل ہو جاتا ہے، مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے پوری مجلس جب پڑھ لی، اور مجلس پڑھنے کے بعد جب میں باہر نکل رہا تھا تو ایک صاحب دروازے پر ملے، سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو، دروازے پر ملے تو کہنے لگے مولانا آپ نے تو ایسی مجلس پڑھی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ قیامت میں سارا حساب ہم ہی سے لیا جائے گا۔ میں نے کہا اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے تو پھر میری مجلس کامیاب ہو گئی، اگر آپ کو یہ فیل ہو گیا کہ سارا حساب آپ ہی سے لیا جائے گا تو پھر میری مجلس کامیاب ہوگی۔ کہنے لگے جی ان کا کیا ہوگا؟ توجہ فرمائیے گا، یہ سائیکلوجی ہے ہمارے یہاں کی۔ ان کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو ان کی فکر کیوں ہے؟ قبر میں سوال فرشتہ ان کے بارے میں کرے گا یا آپ کے بارے میں کرے گا؟ قبر میں جانے کے بعد فرشتہ کس کے بارے میں سوال کرے گا؟ آپ سے، آپ کے بارے میں کرے گا، پڑوسی کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ پڑوسی کے بارے میں اگر پوچھنا ہوگا تو یہ پوچھے گا کہ اس کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، ورنہ پڑوسی کے کرائم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں، آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو یہ آپ کو اس کی فکر کیوں ہے؟ بہرحال کچھ دلیلوں سے انہوں نے سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے کہا نہیں مولانا تھوڑا سا اور وضاحت کیجئے، مجھے سمجھائیے کہ مجھ سے ہی کیوں سوال ہوگا حساب کتاب کا۔ میں نے کہا آپ صاحب اولاد ہیں؟ کہنے کہ ہاں صاحب اولاد ہیں۔ میں نے کہا لڑکا ہے یا لڑکی؟ کہنے کہ لڑکا ہے۔ میں نے کتنے سال کا ہے؟ کہنے کہ 15-16 سال کا ہوگا۔ میں نے پوچھا کبھی بازار بھیجا ہے اس کو سامان لینے کے لیے؟ توجہ فرمائیے گا، کبھی بازار بھیجا ہے اسے سامان لینے کے لیے؟ کہنے کہ جی کئی مرتبہ بھیجا ہے بازار۔ میں نے کہا جب وہ سامان لے کے واپس آیا ہے تو بچے ہوئے پیسے کا حساب اسی سے لیا ہے یا پڑوسی کے بچے سے لیا ہے؟ کہنے کہ جی جس کو پیسہ دیا ہے حساب تو اس سے لیں گے نا، پڑوسی کے بچے سے کیسے حساب لیں گے؟ میں نے کہا بہت سمپل سا فارمولہ ہے، جس کو آپ دیتے ہیں اسی سے حساب لیتے ہیں۔ اہل بیت آپ کو دیے گئے، کربلا آپ کو دی گئی، عزاداری آپ کو دی گئی، امام آپ کو دیے گئے، معصوم آپ کو دیے گئے، ساری نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں، حساب دوسروں سے لیا جائے گا۔ جس کو نعمتیں دی جاتی ہیں حساب اس سے لیا جاتا ہے۔ تھوڑا بہت آپ بھی مطمئن نہیں ہوئے، وہ بھی ابھی مطمئن نہیں ہوا تھا۔ ہاں جی ہاں کی آواز آپ دیکھیں نا کتنے زور سے آئی ہے۔ تھوڑا بہت آپ بھی مطمئن نہیں ہوئے، نعمتیں آپ کو دی گئی ہیں، پھر بھی اس نے کہا چلیے ٹھیک ہے میں نے مان لیا کہ جب نعمتیں ملی ہیں تو ان نعمتوں کا حساب دیا جائے گا۔ پھر میں نہج البلاغہ پڑھوں، مولائے کائنات دنیا کی صفت بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے کہنے لگے وفی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب، یہ دنیا وہ ہے جس کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ حرام میں حساب نہیں ہے، توجہ فرمائیے گا، حرام میں کوئی حساب نہیں ہے، حلال میں حساب ہے۔ تو جو حلال رزق کما رہے ہیں حساب دینے کے لیے وہ تیار رہے ہیں۔ مولانا جو حرام کما رہے ہیں ان سے حساب نہیں لیا جائے گا، انہیں بے حساب جہنم میں ڈالا جائے گا۔
کچھ لوگ آخرت میں وہ ہیں جو بے حساب جہنم میں ڈالے جائیں گے، کچھ لوگ وہ ہیں جو حساب کتاب کے بعد جنت یا جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو پہلے حساب لیا جائے گا، حساب تو دینا پڑے گا۔ میں ایک روایت ہمیشہ پڑھتا تھا، مجھے پڑھنا نہیں تھا آج، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ مجھے پڑھنا چاہیے۔ رسول اسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سلمان فارسی کو بلایا، سلمان ادھر آؤ۔ سلمان آئے، جیب سے 200 دینار یا درہم، روایت کا حصہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک اچھا اماؤنٹ نکال کے دیا، یہ لو۔ یا رسول اللہ کیسے؟ یہ لو، یہ تمہارے ہیں، میں دے رہا ہوں۔ ابو ذر، مقداد، کچھ اور اصحاب کو بلایا، 4-5 اصحاب کو بلایا، اور بلانے کے بعد وہی اماؤنٹ سب کو دیا۔ دینے کے بعد پوچھا ان لوگوں نے کیسا پیسہ ہے؟ کہا تمہارا ہے، خرچ کرو، میں نے دیا۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی ملکیت ہے۔ چلے گئے، 3 دن گزر گئے اس واقعے کو۔ 3 دن کے بعد صبح سے مسجد میں رسول اسلام آ کے صبح کی نماز کے بعد جب نکلے تو دھوپ کے حصے میں اپنی سپر رکھ گئے۔ سپر لوہے کی ہوتی ہے، اس پہ کانٹے نکلے ہوتے ہیں، اور وہ اگر دھوپ میں گرم ہو جائے تو اس پہ کھڑا نہیں ہوا جا سکتا ہے۔ اسے دھوپ میں رکھ دیا، اور ظہر کی نماز کے بعد جب وہ تپ رہا تھا تو پھر انہی اصحاب کو کھڑا کیا جن کو پیسے دیے تھے، جن کو پیسے دیے تھے انہی کو کھڑا کیا، کہ کھڑے ہو جاؤ۔ فلاں، میں کچھ لوگوں کے نام لیتا ہوں، مقداد کھڑے ہو جاؤ، ننگے پیر اس سپر پہ کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کر بتاؤ جو پیسہ میں نے دیا تھا کہاں خرچ کیا۔ مقداد ایمان کے 8ویں درجے پر فائز ہیں، انہیں حساب دینے میں کوئی پریشانی ہے؟ وہ گئے، ننگے پیر کھڑے ہوئے، تھوڑی دیر پیر جلتا رہا، پیر اٹھاتے رہے، گراتے رہے، آپ نے دیا، اتنا قرضہ تھا وہ ادا کیا، اور گھر کا خرچہ کیا، اور فلاں کیا، اور یہ کیا، وہ سارا حساب کتاب 200 درہم کا حساب کتاب انہوں نے دے دیا۔ اتر آئے، پیر تھوڑی دیر جلتا رہا۔ ابو ذر تم کھڑے ہو، ابو ذر کھڑے ہوئے، ابو ذر نے بھی حساب دیا، اتنا مقروض تھا، اتنے کا میں سامان لے آیا، ہو گیا ایسا۔ آخر میں باری آئی سلمان کی، سلمان حساب دو۔ سلمان نے ایک پیر سپر پہ رکھا، دوسرا زمین پر، اور یہ کہتے ہوئے اتر آئے، مسجد کے اندر آپ نے دیا تھا، باہر مجھے ایک مستحق نظر آیا، میں نے اسے دے دیا۔ رسول نے کہا حساب سب نے دیا ہے، لیکن جتنا آسان حساب سلمان کا تھا اتنا آسان حساب کسی کا نہیں تھا۔ اپنے حساب کو آسان بنانا کمال ہے، توجہ فرمانا ہے، اپنے حساب کو آسان بنانا کمال ہے۔ اس روایت کا حصہ میں آپ کو اور بھی تھوڑا سا سناتا چلوں۔ رسول اکرم نے اس پورے واقعے کے بعد ایک جملہ اضافہ کیا، یہاں میں صرف یہ حساب لے رہا ہوں کہ کہاں خرچ کیا، قیامت میں خدا یہ بھی پوچھے گا لائے کہاں سے تھے اور کہاں خرچ کیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان کا مطالبہ ہر جگہ کیا گیا۔ تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے تشریف لے آئیں تو ذرا سا اور منظم گفتگو ہو جائے گی۔ ادھر جو لوگ راستے میں بیٹھے ہوئے اگر ادھر آ جائیں تو تھوڑا سا اور منظم طریقے سے گفتگو ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا۔ دو چیزوں کا مطالبہ کیا گیا، ایمان اور تقویٰ۔ دیکھیے ہم سب لوگ الحمدللہ کلمہ پڑھے ہوئے لوگ ہیں، ہم سب مومن ہیں، ہم سب مومن ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اور اس حدیث کو میں نے ابھی جلالی میں آیا تھا تو میں نے وہاں یہ حدیث پڑھی تھی کہ جس میں امام نے یہ فرمایا ہے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 خصلتیں نہ پائی جائیں۔ مجھے اس کے اوپر ابھی بات نہیں کرنی، وہ پڑھ چکا ہوں، تقریباً 2 ہفتے ہوئے ہیں جلالی میں حاضر ہوا تھا، تو کہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، یعنی ایک اعتبار سے تو ہم مومن ہیں، ہم نے کلمہ پڑھ رکھا، ہم سب کے سب ایمان لائے ہوئے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ خدا فرما رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کر لو، دو چیزیں، ٹھیک ہے۔ مجھے ظاہر سی بات ہے کہ نہ ایمان کے اوپر تفصیلی گفتگو کرنی ہے، نہ تقوی کے اوپر گفتگو کرنی ہے تفصیلی، صرف اشارہ کر کے گزرنا، چونکہ اس کے بعد کے موضوع کی طرف آؤں گا۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کسی کے اندر ایمان آ گیا اور تقوی آ گیا تو پھر وہ برکت کی فکر نہ کرے، برکت کے دروازے خدا کہتا ہے ہم آسمان سے بھی کھولیں گے، زمین سے بھی کھولیں گے، تم شمار نہیں کر پاؤ گے۔
تمہارا کام ہے ایمان لانا، تمہارا کام ہے تقوی اختیار کرنا. دو چیزیں، دو کام تم. مجھے یاد آتا ہے کافی پہلے یہاں منظور محسن صاحب کے 40ویں میں نے تقوی کے اوپر تھوڑی سی بات کی تھی، کافی وقت ہو گیا اس کو. تقوی خداوند عالم نے جس چیز کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، ابھی 1 مہینے کے بعد رمضان المبارک آ جائے گا، خداوند عالم کہتا ہے تم روزہ رکھو تاکہ تقوی تک پہنچ سکو. ٹھیک ہے نا؟ روزہ، نماز، یہ سب راستے ہیں جو آپ کو تقوی کی منزل تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ میں صرف ایک بات کہوں گا، یہ رجب امیر المؤمنین کی ولادت کا مہینہ ہے. یقیناً آپ لوگ ایکیڈمک لوگ ہیں، ذرا سا ایکیڈمک گفتگو کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں. امیر المؤمنین ان کا ایک لقب ہے. دوسرا لقب کیا ہے؟ امام المتقین. ایک لقب ہے امیر المؤمنین اور دوسرا لقب ہے امام المتقین. دونوں کا جلدی جلدی ترجمہ کروں بچوں کے لیے. امیر المؤمنین یعنی جو مومنوں کا امیر ہو اسے علی کہتے ہیں. امام المتقین جو متقیوں کا امام ہو اسے علی کہتے ہیں. علی منافقوں کے امام نہیں ہیں، علی غیر مومن کے امیر نہیں ہیں، علی مومن کے امیر ہیں، علی متقی کے امام ہیں. تمہیں شیور کرنا ہے کہ علی تمہارے امام ہیں یا نہیں. جتنا ایمان میں اسٹرانگ ہوتے جاؤ گے علی تمہارے امیر ہوتے جائیں گے، جتنا تقوی میں اسٹرانگ ہوتے جاؤ گے اتنا علی تمہارے امام ہوتے چلے جائیں گے. تم کو ایمان اور تقوی اپنا مضبوط کرنا ہے تاکہ تم یہ ثابت کر سکو کہ تم علی والے ہو. تم علی والے ہو. اپنے آپ کو علی والا ثابت کرنے کے لیے اپنے ایمان کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا. ہم لوگ کا ایمان، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کی بات کیوں کروں میں، اتنا کمزور ہے کہ ہم کبھی کبھی دعا بھی مانگتے ہیں نا، تو دعا مانگ کے کہتے ہیں میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میرا کچھ نہیں ہو سکتا. خدا نے تو ساری نعمتیں پڑوسیوں کے لیے رکھ رکھی ہیں، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی. مولانا مت پوچھئے کتنی پریشانی ہے، مت پوچھئے کتنی مصیبتیں ہیں، مت پوچھئے کتنی ابتلائیں ہیں جس میں مبتلا ہوں. بلائیں سب کو نہیں دی جاتی ہیں، خاص لوگوں کو دی جاتی ہیں. آپ یونیورسٹی کے آس پاس رہتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے آپ تو یونیورسٹی میں رہتے ہیں. آپ تو یونیورسٹی میں رہتے ہیں نا. اگر ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا ایگزام کون سا ہے؟ UPSC کا. سب سے بڑا ایگزام جو دینے والے بھی فخر کرتے ہیں کہ میں نے UPSC کلیئر کر لیا ہے. جو پاس آؤٹ کر جائیں وہ بھی فخر کرتے ہیں، جو پاس آؤٹ نہ کریں وہ بھی کہیں نہ کہیں بتاتے ہیں ہاں میں بیٹھا تھا لیکن نہیں نکال پایا. نہیں نکال پانے والے بھی کہہ رہے ہیں میں بیٹھا تھا. اما یہ کون سا امتحان ہے کہ جس میں بیٹھنے میں بھی تم فخر اختیار کر رہے ہو؟ کہا مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے یہ بہت ٹف ایگزام ہوتا ہے، یہ ہندوستان کا سب سے بڑا ایگزام ہے، اس میں بیٹھنا ہی بڑی بات ہے. کمال کرتے ہو، تمہارے ہندوستان کا سب سے بڑا جو امتحان ہے اس میں بیٹھنا بھی اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جو ایلیجیبل ہوگا وہی بیٹھے گا نا، جو باصلاحیت ہوگا وہی بیٹھے گا نا. سب کو تو نہیں بٹھایا جائے گا. ہندوستان میں باصلاحیت لوگوں کو امتحان میں بٹھایا جاتا ہے، خدا بے صلاحیت لوگوں سے امتحان لیتا ہے. خدا اگر کسی سے امتحان لے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ ایلیجیبل ہے، اس لیے وہ لے رہا ہے. اگر تمہاری زندگی میں بلائیں آ رہی ہیں، تمہاری زندگی میں امتحانات آ رہے ہیں، تمہاری زندگی میں مشکلیں آ رہی ہیں، تو خدا کا شکر ادا کرو کہ اس نے اس لائق سمجھا ہے کہ امتحان لے رہا ہے. وہ فرعونوں سے امتحان نہیں لیتا ہے، مومنوں سے امتحان لیتا ہے. تاریخ اٹھا کے پڑھیے فرعون کی. 400 سال تک فرعون کو بخار نہیں آیا تھا. 400 سال تک فرعون کو بخار نہیں آیا تھا، ایک فیور نہیں آیا تھا. آپ کو ہر تیسرے دن جو آ جاتا ہے وہ فرعون کو 400 سال تک نہیں آیا تھا. کیوں؟ خدا جب کسی کے دامن میں دنیا ڈالتا ہے نا تو پھر ڈالتا چلا جاتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے خدا یہ کیوں ڈال رہا ہے اتنی دنیا اس کے قدموں میں؟ خدا کہتا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ اپنے گناہ میں کہاں تک جا سکتا ہے. کہیں تک بھی چلا جائے اس کی رسی میرے ہاتھ میں ہے، ایک بار پکڑ کر کھینچوں گا اس کو اس کی اوقات پر لے جاؤں گا.
جتنے بھی فرعون گزرے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مل جل کے صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جتنے بھی فرعون گزرے ہیں، آپ سب کی ہسٹری اٹھا کر پڑھ لیجئے، سب کی، اور سب کی موت کو پڑھ لیجئے، کس کی موت کیسے آئی ہے۔ میں فرعون و نمرود کی بات بعد میں کروں گا، ابھی عراق سے شروع کریں، عراق سے شروع کریں۔ امام حسین کے گنبد پر، یہی ابھی میں آیا تھا امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر، اسی علی گڑھ میں حاضر ہوا تھا، وہاں میں نے مجلس پڑھی تھی، متوکل کے بارے میں بتایا تھا کہ شقی ترین بادشاہ جو امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے میں گزرا، متوکل، 17 مرتبہ کربلا پہ حل چلوایا۔ آپ پڑھیے کیسے موت ہوئی اس کی، آپ پڑھیے اس کی موت، بیٹے نے مار دیا، بیٹے نے مار دیا۔ ہمارے زمانے کا جو متوکل تھا، جس نے کربلا کی زیارت کو بینڈ کر دیا تھا، اربعین کو بینڈ کر دیا تھا، اربعین کے سفر کو بینڈ کر دیا تھا، کربلا میں امام حسین کی گنبد کے اوپر جس نے توپیں چلوائی تھیں، کیا حال ہوا اس کا؟ گٹر سے نکالا گیا، نکالا گیا نا۔ خداوند عالم تمام فرعونوں کو موت ایسی ہی دیتا ہے، موت عبرتناک موت دیتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ فرعونوں کی عبرتناک موت بھی دنیا پرستوں کے لیے عبرت نہیں ہوتی ہے۔ عبرت کا فائدہ ہمیشہ یا ایمان والوں کو ہوتا ہے یا تقوی والوں کو ہوتا ہے، دنیا پرستوں کو نہیں ہوتا ہے۔ دنیا پرست اپنے نشے میں چور ہوتے ہیں، نشہ ہے نا، دنیا ایک نشہ ہے، دنیا ایک نشہ ہے، اور یہ نشہ اگر کسی کے اوپر سوار ہو گیا تو میں کہتا ہوں ہمیشہ، دنیا کی محبت کا نشہ اگر کسی کے اندر سوار ہو گیا تو وہ وقت کا پسر سعد بن جاتا ہے۔ فرزند رسول کو قتل کرنے میں بھی اسے عار محسوس نہیں ہوتا، چونکہ دنیا طلبی اتنی زیادہ اس کے اندر آ گئی ہے۔ بلکہ ایک جملہ تبرہ کا سن لیا ہے تو ایک جملہ تولا کا بھی سن لیجئے۔ کسی کے اندر اگر دنیا کی محبت ختم ہوتی ہے تو وہ اپنے وقت کا حر بن جاتا ہے، وہ اپنے وقت کا حر بن جاتا ہے۔ منصب پر فائز ہے، اچھا خاصا دنیا ہے اس کے پاس، منصب پر فائز ہے، کمانڈر ہے، 1000 فوج اس کے انڈر میں ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، لیکن اسے حسین چاہیے۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا کہ مجھے حسین چاہیے، منصب پہ بھی لات ماری، دنیا پہ بھی لات ماری، حکومت پہ بھی لات ماری۔ اسے معلوم تھا جیسے ہی دنیا چھوڑوں گا حسین خود بخود مل جائیں گے۔ دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہوتی ہے، دنیا پرستی نکالنی ہوتی ہے، دنیا داری نہیں نکالنی ہوتی، معاف کیجیے گا، دنیا کی محبت دل سے نکالنی ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے، فرماتے ہیں حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت یاد رکھیے گا، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ خدا نہ کرے ہمارے دل میں کبھی دنیا کی محبت آ جائے۔ جہاں دنیا کی محبت آتی ہے نا، انسان موت سے ڈرنے لگتا ہے۔ کل ہی جمعے کا دن تھا، جو لوگ نماز جمعہ پڑھنے گئے تھے انہوں نے پھر سورہ جمعہ کو ریپیٹ کیا ہوگا۔ سورہ جمعہ بار بار آپ کو ہفتے میں کیوں سنائی جاتی ہے؟ ہفتے میں اس لیے سنائی جاتی ہے کہ 7ویں آیت میں خدا کہتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، اے یہودی ہو، تم کو لگتا ہے تم اللہ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت ہر ہفتے آپ کے کان میں رس گول رہی ہے کہ اللہ کے دوست موت سے ڈرتے نہیں ہیں، موت کی تمنا کرتے ہیں۔ تم اگر اللہ کے دوست تو موت کی تمنا کرو، ٹھیک ہے۔ اور پھر اسی سورہ کی 8ویں آیت میں کہا جاتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ، یہ تو 7ویں آیت ہے، اس کی 6ٹھی آیت ہے، بلکہ 6ٹھی آیت ہے، اور 7ویں آیت کے بعد 8ویں آیت قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، یہ جو موت سے تم بھاگ رہے ہو نا، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ پکڑے گی تم کو، یہ موت تم کو پکڑے گی اور پھر اس خدا کے سامنے لے کر جائے گی، اور وہ تمام چیزیں بیان کرے گی جو تم اس زندگی میں کرتے رہے ہو، جو کچھ تم اس زندگی میں کرتے رہے ہو۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تم کو خود یہ موت خبر دے گی کہ تم اس دنیا میں کیا کرتے رہے ہو، تم کو خبر دی جائے گی۔ موت، یہ موت میری پوری زندگی کی، بہت قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں، میری پوری زندگی کی ریکارڈنگ کو میرے سامنے لا دیتی ہے، پوری زندگی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک بہت خوبصورت مثال میں کئی جگہ دے چکا ہوں، آپ کو بھی دے رہا ہوں۔ مثلا ہمارے یہاں ایک بہت عام گناہ ہے غیبت،
جس کے بارے میں ممبر سے پڑھا جائے تو لوگ خوب تعریف کرتے ہیں، لوگ تعریف خوب کرتے ہیں، ہاں ہمارے یہاں غیبت بہت ہے، اور پھر باہر جا کے پھر غیبت کرتے ہیں۔ میں نے بھوپال میں مجلس پڑھ رہا تھا میں، تو موانی مجلس نے مجھ سے کہا کہ مولانا غیبت یہاں بہت ہوتی ہے، غیبت کے اوپر مجلس پڑھیے۔ میں نے غیبت کے اوپر مجلس پڑھی 1 گھنٹے، صرف غیبت کے اوپر، اور اس کے بعد اپنے روم میں آیا تو ایک صاحب پھر میرے پیچھے پیچھے آئے روم میں، کہنے کہ مولانا اللہ معاف کرے غیبت نہ ہو، پھر غیبت شروع کر دی۔ 1 گھنٹے مجلس سننے کے بعد پھر وہیں غیبت شروع کر دی۔ ہم لوگ تعریف بہت کرتے ہیں لیکن رک نہیں پاتے، کیوں؟ اس لیے کہ یوز ٹو ہو چکے ہیں، عادت ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، کچھ چیزوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ میں ایک طریقہ بتاتا ہوں، نوجوانوں تمہارے لیے کام آئے گا آگے زندگی میں۔ کہیں پر بھی اگر تم واقعی غیبت سے رکنا چاہتے ہو، کہیں پر بھی کسی کو غیبت کرتے ہوئے دیکھو نا، فوراً جیب سے موبائل نکال کے ریکارڈنگ شروع کر دو۔ کوئی غیبت کرے تو فوراً موبائل نکالو اور ریکارڈنگ شروع کر دو، وہ رک جائے گا پہلے مرنے میں۔ کہنا میں تم کو بتا رہا ہوں، تم ریکارڈ کیے لے رہے ہو، تو پھر فوراً اس سے کہو کہ تم میری ریکارڈنگ سے ڈر رہے ہو، خدا کی ریکارڈنگ سے نہیں ڈر رہے ہو۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں نا۔ ایمان اور کس چیز کو کہتے ہیں؟ میں ایمان کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو میری ریکارڈنگ یعنی میرے موبائل کا سسٹم شاید کچھ دن کے بعد خراب ہو جائے، اس کی میموری شاید فیل ہو جائے، جب تک یہ موبائل رہے گا اسی وقت تک تمہاری یہ ریکارڈنگ رہے گی۔ جیسے ہی میں موبائل چینج کروں گا ہو سکتا ہے یہ تمہاری ریکارڈنگ ڈسٹرائی ہو جائے، پھر تم اس سے ڈر رہے ہو جو ویڈیو ڈسٹرائی ہو جائے گی، لیکن جو خدا ریکارڈ کرتا ہے وہ قیامت تک ڈسٹرائی ہونے والی نہیں ہے۔ ایمان رکھنے والا سی سی ٹی وی سے نہیں خدا سے ڈرتا ہے۔ خدا عالم نے سی سی ٹی وی کے نیچے کیا لکھا رہتا ہے؟ یو آر انڈر سرویلنس۔ تم لوگ جو ہو اس کیمرے کی نگاہ میں ہو۔ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، تمہیں معلوم نہیں تمہارا خدا تم کو دیکھ رہا ہے۔ سی سی ٹی وی سے ڈر جاتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے۔ جن کے یہاں ایمان ہوتا ہے وہ خدا سے ڈرتے ہیں، وہ خدا سے ڈرتے ہیں، وہ سی سی ٹی وی سے نہیں ڈرتے، وہ خدا سے ڈرتے ہیں۔ جن کے یہاں ایمان نہیں ہوتا ہے وہ وقت کے سارے فرعونوں سے ڈرتے ہیں، جن کے یہاں ایمان ہوتا ہے وہ فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں۔ ایمان اور تقوی کو اگر عملی طور پر دیکھنا ہے تو دنیا میں جتنے اسلامی ممالک ہیں اس میں جا کر دیکھ لو کون امریکہ کی چاپلوسی میں لگا ہوا ہے اور کون امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔ جو ایمان اور تقوی اور خدا پر بھروسہ کرتا ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ تم کچھ بھی کر لو، تم کچھ بھی کر لو، وہ ڈرے گا نہیں، اس کو تم ڈرا نہیں سکتے ہو نا۔ جو خدا سے ڈر رہا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا، اور جو خدا سے نہیں ڈر رہا وہ سب سے ڈرے گا۔ تم اسے نہیں ڈرا سکتے جو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ تقوی ہے، تقوی ہے۔ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا سے ڈر رہا ہے۔ اس سے زیادہ تفصیلات عرض نہیں کرنا ہے۔ ایمان اختیار کرو۔ ایک مثال حجت الاسلام مولانا محسن قراتی، مفسر قرآن، خدا انہیں طول عمر عطا کرے، پچھلے 40-42 سال سے ایرانی ٹیلی ویژن پر صرف قرآن مجید کی تفسیر کہہ رہے ہیں۔ 40-42 سال سے ایمان دیکھیے کیا خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ ایمان کی کئی مثالیں انہوں نے دی ہیں۔ ایک مثال دے کے گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے مثال دی تھی نا کہ ہم لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی پھر مایوس ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ قحط پڑا جس میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو نماز استسقاء پڑھنے کے لیے مولوی صاحب پوری قوم کو لے کر میدان میں گئے کہ نماز استسقاء پڑھیں گے، جس کو نماز باران بھی کہا جاتا ہے، بارش ہونے کی نماز۔ کہنے کہ ابھی نماز شروع ہی کرنے والے تھے، دیکھا سامنے سے ایک بچہ چھتری لے کے آ رہا ہے، چھوٹا سا بچہ 5 سال کا۔ 5 سال کا بچہ ہاتھ میں چھتری لے کر آ رہا ہے۔ انہوں نے نماز روک دی۔ بچے سے پوچھا یہ چھتری لے کے کیوں آ رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ ہم لوگ نماز استسقاء پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی وہ نماز جس میں ہم خدا سے بارش مانگتے ہیں، تو میں چھتری لے کے آیا ہوں نا کہ جب بارش مانگیں گے تو پھر بارش ہوگی نا، اس لیے میں چھتری لے کر۔ انہوں نے نماز ہی پوسٹ پون کر دی، کہنے کہ بھئی ابھی نماز نہیں ہوگی، جس عقیدے کے ساتھ یہ بچہ آیا اس عقیدے کے ساتھ تو میں بھی نہیں آیا ہوں۔ تو اس سے پوچھا مولانا نے کہ یہ بتاؤ کیسے تمہارے ذہن میں خیال آیا کہ چھتری لے کے چلیں؟
کہا میرے ذہن میں ایسے آیا کہ جب میں کوئی چیز باپ سے مانگتا ہوں تو وہ منع نہیں کرتا، اس کے خدا سے مانگوں گا تو وہ کہاں سے منع کر دے گا؟ جس نے میرے باپ کے دل میں اتنی مہربانی ڈالی ہے وہ خدا کتنا مہربان ہوگا کہ جس نے میرے باپ کو پیدا کیا ہے۔ ہم تو اس وقت خدا سے مانگنے آئے، ہمارے اندر ایمان۔ اب دیکھیے یہ حدیث کا ترجمہ ہے، رئیس مذہب جعفری حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صاف صاف حدیث میں جملہ کر کے جب دعا کرو تو قبولیت کا یقین رکھو، قبول ہوگی۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں، کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو ریجیکٹ ہو جائے۔ عجیب و غریب بات ہے، یہ بھی حدیث کے ماتحت عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جو ریجیکٹ ہو جائے۔ کوئی بھی انسان ایک بھی دعا ایسی، کیوں؟ قرآن میں خدا نے وعدہ کیا نا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں پورا کروں گا۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پورا کروں گا تو کون ہوتا ہے جو یہ کہے کہ نہیں نہیں پورا کرے گا؟ وہ ہر دعا کو پورا کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کچھ تو فوراً مل جاتی ہے، کچھ بعد میں ملتی ہے، جو نہیں ملتی ہے اس کے بدلے میں کچھ دیا جاتا ہے۔ اور بتاؤں آپ کو، حدیث کا جملہ ہے، کیف کریں گے، کچھ دعا جو قبول نہیں ہوتی وہ انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ انویسٹ تو باپ کرتا ہے لیکن ملتا اس کے بیٹے کو ہے۔ دعا کرنے سے ہاتھ نہ اٹھائیں، دعا وہ انویسٹمنٹ ہے کہ جو ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے تو آپ کے بیٹے کو ملے۔ کچھ دعا ایسی ہوتی ہے جو بیٹے کو بھی نہیں ملی، ایک ایسا انویسٹمنٹ ہے جیسے ہی موت آئی وہ دعا کام آ رہی ہے، جیسے ہی قبر میں گئے وہ دعا کام آ رہی ہے، جیسے ہی برزخ میں گئے وہ دعا کام آ رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و علیہ۔ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اب آئیے میں پھر برکت کے اوپر آ گیا۔ خداوند عالم نے کہا کہ اگر تم ایمان لے آئے اور تقوی اختیار کر لیا تو ہم تمہارے اوپر برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ اس کے ذیل میں 15 سے 20 منٹ گفتگو اور اس کے بعد گفتگو کو سمیٹ دوں گا۔ ایک مرتبہ مل جل کے صلوات پڑھیں محمد۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ خداوند عالم نے جو کہا، خداوند عالم نے یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو کثرت سے نوازیں گے، کہا برکت کے دروازے کھولیں گے۔ کثرت میں اور برکت میں فرق ہوتا ہے، کثرت میں اور برکت میں فرق ہوتا ہے۔ آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت خاموشی کے ساتھ ایک جملہ کہتا ہوں۔ خداوند عالم نے کثرتوں کو فرعونوں کے لیے رکھا ہے، برکتوں کو موسیٰ صفت لوگوں کے لیے رکھا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم تم کو زیادہ دیں گے، زیادہ دینے کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، برکت دیں گے۔ برکت کیا چیز ہوتی ہے؟ برکت کا میں نے بڑا ترجمہ ڈھونڈا، تمام کتابوں میں برکت کا ترجمہ کہیں ملا نہیں، کسی ڈکشنری میں اتنی مجال بھی نہیں ہے کہ جو لوہے محفوظ کے لفظ کا ترجمہ کر دے جب تک معصوم نہ بتائیں۔ کوئی بتا ہی نہیں سکتا۔ برکت آپ کی ذہن میں کیا آ رہا ہے برکت کے معنی میں؟ بینیفٹ، پروفٹ، یہ سب برکت کے لفظ نہیں ہے۔ منافع، یہ سب برکت کے معنی میں نہیں۔ منافع خود عربی کا لفظ ہے، تو برکت تو عربی کا لفظ ہے ہی ہے، اور ایک ایسا لفظ ہے کہ جس معنی میں عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی معنی میں فارسی میں استعمال ہوتا ہے، اسی معنی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ برکت ایک ایسا لفظ ہے، تینوں زبانوں میں یکساں اس کے معنی ہے۔ میں نے طالب علمانہ کوشش سے جو اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے برکت کا، وہ یہ ہے، آپ پھر میں کہوں کہ یونیورسٹی کے لوگ ہیں تو آپ کو لطف آئے گا۔ برکت یعنی شے کم ہو اثر زیادہ ہو۔ برکت یعنی شے کم ہو اور اثر زیادہ ہو۔ خداوند عالم سے زندگی میں برکتیں طلب کیجئے، کثرتیں طلب مت کیجئے۔ کثرتیں فرعونوں کے حق میں رکھی گئی ہیں۔ دیکھیے اب میں آپ کو لفظ دیتا ہوں نا، لفظ دے رہا ہوں اور قرآن سے لفظ دے رہا ہوں۔ دو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، ایک تکاثر، تکاثر کثرت سے آیا ہے، اور اسی سے ایک لفظ آیا قرآن میں کوثر۔ قرآن ہی سے دونوں لفظ ہے، ایک ہے تکاثر اور ایک ہے کوثر۔ تکاثر کی مذمت کی گئی ہے، کوثر کی تعریف کی گئی ہے۔ آپ پوچھئے کوثر کسے کہتے ہیں؟ کہا کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں، ہے نا؟ کوثر کا تو یہ ترجمہ کیا گیا ہے نا۔
کوثر سے مراد ہی جناب فاطمہ لی گئی ہیں. کوثر خیر کثیر کو کہتے ہیں. دوسری طرف کہا تکاثر، الہاکم التکاثر، وائے ہو ان لوگوں پر جو زیادہ چاہتے ہیں، یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے. نیشنل کالونی میں تو ایک گھر ہو گیا، بس ایک کالونی امیر نشان روڈ پر، اور کہاں کتنے ایڈریس ہیں یہاں کے الگ الگ، ایک گھر وہاں مل جائے، ایک یہاں مل. یہ کثرت ہے، کثرت طلبی. کثرت طلبی سے اپنے دل کو دور رکھو، کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نوئیڈا مجلس پڑھنے جا رہا تھا، ایک صاحب جو مجھے لینے آئے تھے، انہوں نے راستے میں مجھے ایک سوسائٹی دکھائی. کہا مولانا یہاں میں نے گھر لیا ہے، اتنے مضبوط مکان بنے ہوئے ہیں کہ 150 اور 100 سال تک یہ ہلیں گے نہیں. میں نے کہا 60 سال میں تو آپ ہل جائیں گے. یہ ایک تصور ہے، بس یہ ایک تصور ہے. میں نے کہا 60 سال میں تو آپ ہل جائیں گے، آلریڈی آپ کی عمر 50-60 سال ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کس چیز پر فخر کر رہے ہیں؟ کس چیز پر فخر کر رہے ہیں؟ جہاں دائمی نہیں رہنا ہے وہاں کا مکان اتنا مضبوط، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی فکر ہے نہیں ہمارے درمیان. ہم کو تو ہمیشہ وہیں رہنا نا. دیکھیے ایک انسان، بہت کامن سینس کی بات ہے، عقل کی بات ہے، ایک جگہ ہم کو ہمیشہ رہنا ہے، ایک جگہ ہم کو ٹائم پاس کرنا ہے. بس اسٹیشن ہے، پلیٹ فارم پہ رہنا ہے، پلیٹ فارم پہ ہم کو مکان بنانے نہیں دیتے. ابھی چلے جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے. بھائی یہ ابھی کتنی لمبی عمر چاہیے؟ خدا کی قسم برکت کسی اور قوم کو نہیں سمجھایا جا سکتا، لیکن وہ قوم جو فرش عزا پر بیٹھنے کا شعور رکھتی ہے اسے اس برکت کے مفہوم کو ضرور سمجھایا جا سکتا ہے. یزید نے کربلا کے میدان میں کثرت بھیجی تھی، حسین برکت لے کر آئے تھے. کثرت نابود ہو گئی، برکت آج تک زندہ ہے. شے کم ہے لیکن اثر زیادہ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے مجھے بتایا کہ مرنے کی عمر نہیں تھی، آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا. اسی کربلا میں علی اصغر نے بتایا کہ عمر کا لمبا ہونا کمال نہیں ہے، عمر 6 مہینے کی بھی ہو اور بابرکت ہو تو قابل توجہ ہے. قابل توجہ 6 مہینے کی بھی ہے لیکن بابرکت ہے. برکت زندگی میں پائی جانی چاہیے. خدا مند عالم سے عمر میں بھی کثرت مت طلب کرو. خدا آپ کو لمبی عمر دے، کائے کے لیے لمبی عمر دے؟ جتنی لمبی عمر ہوگی اتنا حساب ہوگا. بابرکت عمر دے، خدا مند عالم بابرکت عمر دے. بی بی کی عمر 18 مہینے، 18 سال. جناب علی اصغر کی عمر 6 مہینے. اب 18 سال کتنی لمبی عمر ہے؟ لمبی عمر چاہے نہ ہو لیکن بڑی بابرکت عمر ہے. دیکھیے اب میں کثرت اور برکت کو سمجھاؤں. کثرت کا مطلب زیادہ اور برکت کا مطلب کم ہو لیکن اثر زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا. بنی امیہ کو خدا نے اولادوں پر اولادیں دی لیکن کسی کام کی نہیں. نبی کو ایک بیٹی تھی لیکن بابرکت بیٹی تھی. کثرت کا ہونا کمال نہیں ہے، برکتوں کا ہونا کمال ہے. اپنی زندگی میں خدا تعالیٰ سے برکت مانگو، برکت مانگو. میں ایک مثال دے دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. آپ کو اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھنا ہے، جانچنا ہے، کسی سے کہیے گا نہیں کچھ بھی، بس اپنے طور پر ایک تجزیہ اگر کرنا ہے نا، انالائسس، ڈائگنوز کرنا ہے تو اپنے آپ میں کس کی زندگی میں برکت ہے اور کس کی زندگی میں کثرت ہے. آپ کو اچھا لگے گا. میری زندگی میں برکت ہے یا کثرت ہے؟ میں خدا سے کیا مانگ رہا ہوں؟ میں خود ڈائگنوز کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں عقل دیا ہے دین کے ساتھ ساتھ. میں خود ڈائگنوز کروں نا میرے اندر کثرت طلبی ہے یا برکت طلبی ہے. میں ایک بہت شاندار سا فارمولہ آپ کو دے رہا ہوں. اگر میں شام کو مصلی پر خدا سے شکوہ کرتا ہوں تو میں کثرت طلب ہوں، اور اگر میں شام کو سجدے میں سر رکھ کے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں تو میں برکت طلب ہوں. بہت سمپل سا فارمولہ ہے. خود ڈائگنوز کر لیجئے میرے اندر کثرت طلبی ہے، میرے اندر برکت طلبی ہے.
جس کے اندر خدا کا شکر ادا کرنے کا جذبہ نہیں پایا جاتا وہ کثرت طلب ہے، اور دے دے اور دے دے اور دے۔ اور جو خدا کا ہر لمحہ شکر ادا کر رہا ہے وہ اس بات پر راضی ہے کہ جتنا خدا نے مجھے دیا ہے میں اس لائق بھی نہیں تھا، میں اس لائق بھی نہیں تھا، جتنا اس نے دے دیا اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے، اس کا کرم ہے۔ میں نے ایک جملہ جلالی میں کہا تھا، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ریپیٹ کروں، میرا جی چاہ رہا ہے۔ مجھے کتنا دیا خدا نے، میں معاشرے میں عزت دار اس لیے نہیں ہوں کہ میں ہوں، میں معاشرے میں عزت دار اس لیے نہیں ہوں کہ میں عزت دار ہوں، میں معاشرے میں عزت دار اس لیے ہوں کیونکہ اس نے میرے گناہ چھپا رکھے ہیں، مجھے عزت اس نے دے رکھی ہے۔ اتنی عزت کا میں اہل نہیں تھا، اتنی عزت کی میں لائق نہیں تھا۔ دعائے کمیل پڑھیے نا مولا کائنات کے جملے، کم من ثناء جمیل لست اہلا لہ نشرتا، پالنے والے میرے بارے میں معاشرے میں کتنی ایسی تعریف کی باتیں گھوم رہی ہیں جو تو نے عام کر دی ہیں اور میں اس لائق بھی نہیں ہوں۔ کس نے کیا یہ؟ کس نے کیا؟ آپ نے کیا نا، آپ نہیں کرتے ہیں۔ قاسم سلیمانی کا 40واں میں نے پڑھا تھا، تو یہ نام لینا بھی گناہ ہو گیا ہے، سوشل میڈیا والے بیچارے ان کی مجلس اڑ جائے گی اب یوٹیوب سے، نام لینا گناہ ہو گیا۔ ان کی مجلس چہلم میں نے ایک بات کہی تھی کہ ان کو جب تک وہ شہید نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ مہینہ بھی ان کی شہادت کا مہینہ ہے، جب تک وہ شہید نہیں ہوئے تھے کتنے لوگ جانتے تھے ان کو؟ دیکھیے آج سب جان رہے ہیں نا، لیکن جب تک شہید نہیں ہوئے تھے کتنے لوگ جانتے تھے؟ مشکل سے 10% لوگ۔ جب انسان زندہ ہے، خود کو بتا سکتا ہے، خود کو منوا سکتا ہے، اپنا پرچم لہرا سکتا ہے، اپنی ذات کو منوا سکتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ جب مر گیا سارے وسائل ختم ہو گئے نا، ساری دنیا کو کس نے بتا دیا؟ خدا نے، ساری دنیا کو، سب کو پتا چل گیا۔ تم یہ مت سمجھو کہ تم اپنی ذات کی وجہ سے مشہور ہو، وہ جس کو چاہتا ہے اس کو شہرت دے دیتا ہے۔ آج کل ہمارے نوجوانوں کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے مشہور ہوا جا سکتا ہے، جس کے فالوور زیادہ اس کی فین فالوئنگ زیادہ۔ اما جس کے فرش پہ بیٹھے ہو، اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا، حسین آج تک زندہ ہے، حسین آج تک زندہ ہے۔ جس کے فرش پہ بیٹھے ہو اس زمانے میں سوشل میڈیا نہیں تھا۔ اما 1400 سال کے بعد کوئی ایسے زندہ ہو کہ اپنے گھر والوں کی بھی مجلس اگر کرانی ہو تو اسی حسین کے نام پہ بلاتے ہیں، اپنے گھر والوں کے نام پہ نہیں بلاتے ہیں۔ اس سے زیادہ شہرت کیا چاہیے؟ کیوں؟ لوگ حسین کے نام پہ تو آ جائیں گے، میرے گھر والوں کے نام پہ کون آئے گا؟ مجھے کون جانتا ہے؟ شہرت اسے کہتے ہیں، یہ خدا دیتا ہے، یہ خدا دیتا ہے، اس کو برکت کہتے ہیں نا، اس کو برکت کہتے ہیں۔ جو خدا دیتا ہے وہ برکت ہے، جو خدا دیتا ہے وہ برکت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و بس باتیں بہت ساری عرض کرنی تھی، لیکن دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ آخری بات، کن کن چیزوں میں برکت چاہیے زندگی میں؟ مال میں، ایام میں، ماہ و سال میں، عبادتوں میں، ہر چیز میں ہم کو برکت چاہیے۔ خدا سے طلب کرو، خدا سے طلب کرو۔ تم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ اس ماہ رجب میں اگر تم ایک بار کہتے ہو استغفر اللہ ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام، ایک بار تم نے کہا، اور معصوم کہتے ہیں اگر اس پورے مہینے میں 1000 بار کہہ دیا، دل سے، زبان سے نہیں، دل سے، اس پورے مہینے ماہ رجب میں جتنے دن باقی ہیں کاؤنٹ کر لیجئے، ابھی 10 سے زیادہ دن باقی ہیں۔ اس پورے مہینے میں اگر کہنا چاہیں گے تو آپ آج شام تک کہہ لیں گے 1000 مرتبہ، چھوٹی سی تسبیح، استغفر اللہ ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام،
امام کہتے ہیں اگر کسی نے رجب کے مہینے میں 1000 مرتبہ اس استغفار کا ورد کر لیا تو اس کا نامہ اعمال ایسا ہو جائے گا جیسے ابھی بطن مادر سے پیدا ہوا ہے. سارے گناہ صاف، برکت، کم وقت میں بہت زیادہ چیزیں مل رہی ہیں. مگر ہم لوگوں کو LIC ایجنٹ کی بات سمجھ میں آتی ہے، رسول کی باتیں سمجھ میں کم آتی ہیں. اس کے کیے ہوئے پرومسز سمجھ میں آتے ہیں، معاف کیجئے گا، سوری ٹو سے، اس کے کیے ہوئے پرومسز سمجھ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک انشورنس بیچنے والے کے پرومسز سمجھ میں آتے ہیں، رسول کے پرومسز سمجھ میں نہیں آتے ہیں. اہل بیت کے پرومسز سمجھ، یہ اہل بیت کے پرومسز تم کر کے تو دیکھو نا، تم کر کے دے دو گے. جیسے ہی صدق دل سے مصلی پر بیٹھ کر کوئی بندہ خدا کے سامنے استغفار کرتا، خدا کہتا میں نے معاف کر دیا، ختم. اب آج سے ویسی زندگی شروع کرو. اس نے جو موت کو چھپا رکھا وہ اس لیے چھپا رکھا ہے کہ تم اس انتظار میں کیوں ہو، جہاں سے میں نے شروع کیا تو وہیں پر ختم کر رہا ہوں. تم اس انتظار میں کیوں ہو کہ تم بوڑھے ہو جاؤ گے تب مرو گے؟ کس نے کہہ دیا ہے؟ کس نے کہہ دیا ہے؟ تیار رہو، ہر وقت توبہ کر کے آمادہ رہو. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، کوشش کرتا ہوں ہر مجلس میں ان کا ذکر کروں، ہر مجلس میں. اس وقت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. میں علماء کے بیانات کو سن کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ کی شرط کے ساتھ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم سب امام کا ظہور انشاءاللہ دیکھیں گے. ہم بہت قریب ہیں ظہور کے، بہت قریب ہیں ظہور کے، بہت قریب ہیں. جتنے سرکمٹانسز بن رہے ہیں اس کے اعتبار سے اگر آپ تھوڑی سی ریسرچ کریں گے نا، تھوڑی سی ریسرچ کریں گے، آپ کو لگے گا کہ آپ آخری زمانے میں ہیں. اور انشاءاللہ خدا کرے کہ ہم ظہور بھی دیکھیں، ورنہ اسرائیل کی نابودی تو دیکھیں گے انشاءاللہ، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور معرکہ شروع ہو چکا ہے، میدان سجا ہوا ہے، نائب امام کی کسی دن بھی آواز آ سکتی ہے، حل من ناصر ینصرنی، نائب امام کی کسی دن بھی آواز آ سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ اپنے زمانے کے امام سے توسل رکھیے، کیونکہ امام کے ظہور کے لیے کہا جاتا ہے بغتتاً ہوگا. یہ روایت کی لفظ ہیں، بغتتاً یعنی اچانک. تم کو لگ رہا نہیں ابھی کہاں، کیوں تم کو یہ کیوں لگ رہا ہے ابھی کہاں؟ بغتتاً. اور ایک بات یاد رکھنا، ظہور کے بعد توبے کی گنجائش بہت کم ہو جائے گی، کیونکہ تم دیکھ لو گے پہلے سے یہ خواہش ہونی چاہیے دل میں، پہلے سے یہ تمنا ہونی چاہیے دل میں کہ نہیں امام آئیں گے تو امام کے ظہور کے وقت میں اس عالم میں ان سے ملاقات کروں گا کہ میں توبہ کر کے ریڈی رہوں گا. میں اپنے پچھلے گناہ کی طرف نہیں دیکھوں گا، میں توبہ کر چکا ہوں، مولا میں توبہ کر چکا ہوں. ابھی جو آپ سے ملاقات کر رہا ہوں میں اس طریقے سے ملاقات کر رہا ہوں کہ میرے اندر کسی طرح کے گناہ کا کوئی ارادہ نہیں ہے، میں توبہ کر چکا ہوں. میں اس طریقے سے امام سے ملاقات کر رہا ہوں. ریڈی رکھو اپنے آپ کو، تیار رکھو. آیت اللہ توکل نے کہا تھا، 1 سال ہو گیا ان کو کہے ہوئے، یہ بات کہے ہوئے ان کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا، کہ امام کے ظہور کا وقت کرنے والا، معین کرنے والا جھوٹا ہے، لیکن میں انشاءاللہ کی قید کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب کے سب امام کا ظہور دیکھنے والے ہیں، ہم سب کے سب. اچھا، یہ امام کے قول سے بھی بہت ہی قریب ہے. امام نے فرمایا ہے کہ ہمارا چاہنے والا وہ ہے جو لوگوں کو ظہور کے قریب کرے، ظہور سے دور نہ کرے. ظہور کے قریب ہو جائیے، ظہور کے قریب ہو جائیے، اپنے آپ کو تیار رکھیے، توبہ کر کے آمادہ رکھیے. 2 طریقہ صرف آیت اللہ بہجت نے بتایا ہے، بچوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اپنے تمام ماضی کے گناہوں سے توبہ کر کے جتنے واجبات ہیں ان کو ادا کرو، اور جتنے محرمات ہیں ان سے بچو. دیٹس آل. مستحبات مکروہات چھوڑو، مولویوں کے چکر میں مت رہو. واجب جو خدا نے تمہارے اوپر کر دیا وہ واجب ادا کرو، جو حرام کر دیا خدا نے اس سے بچتے رہو. بس پہلے اتنا کرو، پہلا اسٹیپ اٹھاؤ نا، پہلا اسٹیپ اٹھاؤ. ظہر کی نماز پڑھتے نہیں ہو، نماز شب کے لیے الارم لگا رہے ہو. صبح کی نماز پڑھتے نہیں ہو، مغرب کی نماز پڑھتے نہیں ہو، نماز شب کے لیے الارم لگا رہے ہو. تمہاری نماز شب لی نہیں جائے گی بھائی، تمہاری نماز شب لی نہیں جائے گی. ایکسٹرا ٹائم اسی سے کرایا جاتا ہے آفس میں جو پراپر ٹائم کر رہا ہو، اور ایکسٹرا ٹائم کے پیسے بھی اس کو ملتے ہیں جو پراپر ٹائم کر رہا ہو. نہیں، چونکہ ایکسٹرا ٹائم کے زیادہ پیسے ہوتے ہیں نا، پراپر ٹائم کام کرنے کے کم پیسے ہوتے ہیں. نہیں، مجھ سے پراپر کام نہیں کرائی، بس ایکسٹرا ٹائم کرائیے. یہ کیسے ہوگا؟ پہلے پراپر ٹائم کرو، جو واجبات ہیں ان کو ادا کرو، جو محرمات ہیں ان سے بچو، اور ہر وقت توبہ کر کے تیار رہو.
ظہور کے لیے ایسے تیار رہو، امام فرماتے ہیں ایسے تیار رہو جیسے ہر نماز کو اپنی آخری نماز سمجھو کہ اس کے بعد تم کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا. آج ظہر عصر کی نماز اگر پڑھنے کا مجھے موقع مل گیا تو میں ایسے پڑھوں گا کہ یہ میری آخری نماز ہے، اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا، اس کے بعد مجھے موقع نہیں ملے گا. میں تیار ہو جاؤں، میں آمادہ ہو جاؤں. اپنے مال کو جیب میں بچا کے مت رکھو، اس میں برکتیں حاصل کرو، برکتیں حاصل کرو. رسول خدا، معاف کیجیے گا تھوڑا سا زیادہ وقت لے لیا میں نے. رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ میں بھوکا ہوں، اہل ویال کا خرچ نہیں ہے اور مسافر ہوں. رسول نے کہا تو میرے پاس آیا ہے تو میں تیری حاجت روائی ضرور کروں گا، خود نہیں دوں گا لیکن ایک ایسے گھر کا پتہ بتاتا ہوں جہاں سے تو خالی ہاتھ نہیں آئے گا. سنو برکت کسے کہتے ہیں، وہاں سے تو خالی ہاتھ نہیں آئے گا. اس طرف سے جا، دائیں جانب جو پہلا دروازہ پڑے گا اس دروازے پہ دق الباب کرنا، بتانا کہ میں نے بھیجا ہے. کس کا دروازہ کھلتا ہے مسجد میں؟ گیا، جانے کے بعد دق الباب کیا، کہنے لگا مجھے رسول نے بھیجا ہے، میں بھوکا ہوں، اہل ویال کا خرچ نہیں ہے اور مسافر ہوں. بڑی حاجت بتائی اس نے، بڑی حاجت. بی بی فاطمہ دروازے کے پیچھے آئیں اور سنو آپ کو بتاؤں ہسٹوریکل فیکٹ، جس وقت وہ مانگنے گیا تھا اس وقت بی بی کے گھر میں فاقہ تھا. ہم جیسے لوگ جھڑک دیں گے یار اپنے یہاں کھانے کو نہیں ہے تم مانگنے چلے آئے. بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی ہو کے سوچنے لگی کون سی ایسی چیز اب گھر میں بچی ہے جو دے دوں اور اس کی حاجت پوری ہو جائے. برکت کہاں سے ہوتی ہے؟ کون سی ایسی چیز بچی ہوئی ہے؟ بی بی نے تھوڑی دیر سوچا تو یاد آیا کہ کسی نے ان کو ایک ہار گفٹ کیا تھا، کبھی کوئی گلے کا گلو بند گفٹ کیا تھا، گئی، قیمتی تھا، بہت قیمتی تھا، اسے لے کر آئیں. آپ سمجھ رہے ہیں کتنی حاجتیں اس نے بتائی ہیں؟ کم سے کم 1 مہینے کا گھر کا خرچ، اور اس کے بعد پھر کھانا کھانا، اور اس کے بعد پھر مسافر ہوں. مسافر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو کرایہ دے دیجئے وہ چلا جائے گا، اس کو یا گھوڑا چاہیے یا اونٹ چاہیے، وہ خریدنا ہے تو اس وقت اچھی خاصی قیمت چاہیے. بی بی گئیں اور وہ گلو بند لے کر آئیں، ہار لے کر آئیں اور اس کو دیا، اور دینے کے بعد کہا اس کو بیچ کے جتنی قیمت تجھے مل جائے، تیری ضرورت سے زیادہ بھی ہو تب بھی تو رکھ لینا، سب تیرا. وہ گیا، پھر مسجد آ گیا. آنے کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ، قابل مبارکباد ہیں آپ، کیسے دروازے پر بھیجا، مجھے میری طلب سے زیادہ دیا ہے، میری طلب سے زیادہ دیا، لیکن مدینے میں نیا ہوں، میں کسی جوہری کو نہیں پہچانتا، میں اس ہار کو کہاں بیچوں گا، میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں. وہ رسول ہی کیا جو لوگوں کی مشکلیں آسان نہ کرے. تو رسول اکرم نے مسجد میں کھڑے کھڑے پوچھا کوئی ہے جو اس کا ہار خریدے گا؟ عمار یاسر کھڑے ہوئے، کہنے کہ میں خریدوں گا، میں خریدوں گا. عمار یاسر اسے لے کے مسجد کے باہر چلے گئے، اسے کھانا کھلایا، نان و نفقہ دیا، اسے اونٹ یا گھوڑا جو بھی تھا وہ دیا. اس کے بعد کچھ اور اسے درہم و دینار دیے. کہا راضی ہے؟ اس نے کہا میں راضی ہوں، آپ نے میری طلب سے مجھے زیادہ دیا ہے. دے دیا. اور اس کے بعد عمار یاسر مسجد نہیں آئے، وہیں سے گھر چلے گئے. یہ رخصت ہو گیا فقیر. عمار یاسر گھر آئے ہار لے کر اور غلام سے کہا کہ آج تیری آزادی کا دن ہے. جو سب سے اسمارٹ غلام تھا، غلام کی قیمت اپنی جگہ ہوتی تھی، جو سب سے اسمارٹ غلام ہوتا تھا وہ سب سے مہنگا بکتا تھا. یہ غلام عمار یاسر کا سب سے اسمارٹ جو تھا اس کو بلایا، کہا آج اگر تو میرا ایک کام کر دے تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. کہا کیا کام؟ کہا یہ ہار جا کے بی بی کو واپس دینا. اگر تو اس ہار کو واپس دینے میں کامیاب ہو گیا نا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا. اسے معلوم تھا ٹف جاب ہے، اہل بیت جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں. عمار یاسر کو معلوم تھا اہل بیت واپس نہیں لیتے. یہ غلام گیا، جانے کے بعد یہ بھی اسمارٹ غلام تھا نا، بہت اسمارٹ غلام تھا، ذہین تھا. بی بی زہرا کے دروازے پر آیا، کہنے لگا بی بی میں تو آپ کے غلام کا غلام ہوں اور آپ کی فیاضی اتنی مشہور ہے کہ مجھے یقین ہے کہ اگر ایک دن میں 2 سائل آپ کے پاس ایک ساتھ آ جائیں تو آپ ایسا نہیں ہے کہ پہلے کو دے دیں گی اور دوسرے کو واپس کر دیں گی. آپ کی شان کریمی اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے. بیوی نے کہا تجھے کیا چاہیے؟ کہا مجھے آزادی چاہیے. یہ نہیں کہا مجھے ہار دینا ہے.
کہا مجھے آزادی چاہیے، میں عمار یاسر کا غلام ہوں، مجھے آزاد ہونا ہے، کب تک میں غلام رہوں گا؟ کہا کتنی قیمت ہے تیری؟ کہا قیمت آپ دے سکتی ہیں اس لیے آپ کے پاس آیا۔ کہا کیا؟ کہا بس یہ ہار آپ کو واپس لینا ہے، اگر آپ نے اس ہار کو قبول کر لیا تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ ماں دیکھیے، کلیم عاجز کہتے ہیں بات تو ہر بات ہوتی ہے کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ اسے بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ آپ قبول کر لیں گی تو میں آزاد ہو جاؤں گا۔ بی بی نے فوراً کہا کہ اگر تیری آزادی کا مسئلہ نہ ہوتا تو ہم اہل بیت راہ خدا میں دینے کے بعد واپس نہیں لیتے۔ بی بی نے کہا ہم نے دیا بھی راہ اہل بیت میں تھا، راہ خدا میں تھا، واپس بھی لے رہی ہوں تو راہ خدا میں لے رہی ہوں، واپس بھی لے رہی ہوں تو راہ خدا میں لے رہی ہوں۔ یہ خبر رسول اسلام تک پہنچی۔ رسول اسلام نے کہا کتنا بابرکت ہار تھا، جو تم راہ خدا میں دیتے ہو سب واپس آ جاتا ہے۔ کتنا بابرکت ہار تھا، بھوکے کو کھانا کھلایا، نان و نفقے کا انتظام کیا، مسافر کو گھر پہنچایا اور ایک غلام کو آزاد کیا، اور پھر اپنے مالک کے پاس واپس چلا گیا۔ اسے برکت کہتے ہیں، اسے برکت کہتے ہیں۔ خداوند عالم سے زندگی میں برکتیں طلب کرو۔ جس نے اپنی زندگی کا سارا اثاثہ راہ خدا میں دے دیا، اس کے پاس آخر میں دینے کو جب کچھ نہ بچا نا، تو وہ اس ولایت کی حفاظت میں جلتے ہوئے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی کہ اب صرف فاطمہ بچی ہے، یہ فاطمہ بھی راہ خدا میں قربان، یہ فاطمہ بھی راہ خدا میں قربان، جس کے لیے رسول اکرم سراپا کھڑے ہو جاتے تھے، سراپا کھڑے ہو جاتے تھے، کائنات کا رسول کھڑا ہو جاتا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، یہ وہ بی بی ہے، یہ وہ بی بی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج اگر آپ یہ بدعقلیاں دیکھتے ہیں مسلمانوں کی تو آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دنیا پرستی انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ جن لوگوں نے بی بی زہرا کے دروازے پر آگ لگائی ہے، آپ نہیں جانتے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو ابھی کچھ دن پہلے رسول کے ساتھ مسجد سے نکلتے تھے اور بی بی زہرا کے دروازے پر کھڑے ہو کر رسول کے پیچھے پیچھے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر ہمارا سلام۔ یہ لوگ ابھی کچھ دن پہلے سلام کر رہے تھے اس دروازے کے اوپر، اس دروازے کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے سلام کر رہے تھے، جو آج آگ اور لکڑیاں لے کر جمع ہو گئے۔ ابھی مرثیے میں بچے نے پڑھا، آپ نے سنا کہ کس طریقے سے مصیبتیں اٹھائی ہیں بی بی نے، کس طریقے سے مصیبتیں۔ میں ایک مصیبت کا تذکرہ کروں، علامہ مجلسی نے اور دیگر بزرگوں نے لکھا ہے کہ جبرائیل امین ایک مرد کے لیے یہ بات بڑی جانکا ہے کہ وہ اپنی چاہنے والی زوجہ کو اپنی نگاہوں کے سامنے جاتا ہوا دیکھے، یہ بڑی بات جانکا ہے۔ جبرائیل امین رسول اکرم کے گھر پہ نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خدا نے 2 پیغامات دیے ہیں۔ جبرائیل کیسا پیغام ہے؟ کہا 2 پیغامات دیے ہیں اور کہا ہے کہ یہ رسول کو اس وقت سنانا کہ جب گھر میں فاطمہ نہ ہو، جب گھر میں فاطمہ موجود، بس علی ہو اور رسول ہو، اس وقت دینا۔ رسول اکرم نے فرمایا کہ اس وقت گھر میں میرے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، سنو گے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں خدا نے سلام کے بعد یہ کہا کہ پہلا پیغام یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ کی شہادت کے بعد علی سے خلافت کا ظاہری حق چھین لیا جائے گا۔ آپ بھی صبر کریں اور علی سے بھی کہیں کہ دامن صبر ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے۔ اگر آپ کو 25 سال تک گھر پہ بیٹھنا بھی پڑے تب بھی بیٹھے رہیے گا، صبر کے ساتھ بیٹھے رہیے گا، حکم ہے خدا عالم کا۔ یہ جو لوگ تانے دیتے ہیں نا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، خدا کا حکم نہیں تھا، علی خدا کے حکم کے مطابق چلتا ہے، نہیں صبر کرنا تھا۔ علی نے کہا میں صبر کروں گا، علی نے کہا، دیکھیے علی بہت صابر انسان ہے، علی نے کہا میں صبر کروں گا، لیکن ذرا سا سننا۔ جبرائیل دوسرا پیغام کیا ہے؟ کہتے ہیں مولا کائنات اور رسول خدا دونوں عرشے پر بیٹھے ہوئے تھے، جیسے یہ بلندی ہے نا، اونچائی پر بیٹھے ہوئے تھے، تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کہ جبرائیل دوسرا پیغام کیا ہے؟ علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی جبرائیل امین نے دوسرا پیغام سنایا، روایت کہتی ہے فوقع علی علی وجہ، علی جو اونچائی پر بیٹھے ہوئے تھے منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ علی جیسا صابر انسان،
علی جیسا شجاع انسان، آپ تصور کریں، علی جیسا صابر انسان، علی جیسا شجاع انسان منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ جبرائیل تم نے کون سا ایسا پیغام سنا دیا کہ علی جیسا بہادر انسان گر گیا، علی جیسا بہادر انسان بے ہوش ہو گیا، منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ علامہ مجلسی لکھتے ہیں پتہ ہے جبرائیل نے کیا کہا تھا؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی شہادت کے بعد علی گھر میں موجود ہوں گے، علی کی نگاہوں کے سامنے فاطمہ کو تماچا مارا جائے گا۔ علی کی نگاہوں کے سامنے کوئی بھی غیرت مند مرد یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی نگاہوں کے سامنے اس کے ناموس کو مارا جائے، اس کی زوجہ کو مارا جائے۔ اللہ اکبر۔ نہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں، یقیناً عزیزو غور سے سنو، یہ وہ مصیبت ہے جو حسین پر بھی نازل نہیں ہوئی، یہ وہ مصیبت ہے جو مخصوص تھی علی کے لیے، یہ صرف علی کے لیے مخصوص تھی۔ امام حسین گودی قتل گاہ میں ہے، ظالم آگے بڑھتا ہے تاکہ سر و تن میں جدائی کریں، اور پھر قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ پسر ساتھ پوچھتا ہے قتل کیوں نہیں کرتا؟ تو وہ ظالم کہتا ہے کہ اگر حسین زندہ ہوئے اور حسین نے پلٹ کر حملہ کر دیا تو حسین سے کون بچائے گا؟ تو پتہ ہے پسر سعد نے کیا کہا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنو، پسر سعد کہتا ہے اگر یہ دیکھنا ہے کہ حسین زندہ ہیں یا مر گئے تو جاؤ اور ان خیموں پر حملہ کرو جس میں حسین کی ناموس ہے، ان خیموں پر حملہ کرو جس میں حسین کی بیویاں ہیں، ان خیموں پر حملہ کرو جس میں زینب و ام کلثوم ہے، ان خیموں پر حملہ کرو جس میں حسین کے بچے ہیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ یہ ظالم ہاتھوں میں مشعل لے کر ان خیموں کی طرف بڑھے۔ ایک مرتبہ حسین نے وہ تاریخی جملہ کہا، اے ظالموں، اگر تمہارے پاس دین نہیں ہے تو کم سے کم اپنی دنیا میں اتنے آزاد رہو۔ ارے جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں میری ناموس پر حملہ نہ کرو، میں دستے ادب جوڑوں گا۔ مولا آپ سے نہ دیکھا گیا کہ آپ کی زندگی میں کوئی آپ کی ناموس پر حملہ کرے۔ ارے آئیے مدینے میں علی گھر میں موجود ہے، علی کی موجودگی میں جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا ہے، علی کی موجودگی میں تماچے مارے جا رہے ہیں، علی کی موجودگی میں محسن شہید ہو رہا ہے۔ ساری کائنات جب مشکل میں ہوتی ہے تو علی کو بلاتی ہے، فاطمہ کیسی مشکل میں ہے کہ علی کو نہیں بلاتی؟ ارے جیسے ہی محسن شہید ہوتا ہے فاطمہ کہتی ہے یا فزتو خیذینی، اے فزہ میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ ارے کربلا میں اور ایام فاطمیہ میں یہ فرق ہے کہ کربلا میں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا ہے، لیکن فاطمیہ میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ جتنے افراد اس مجلس میں شریک ہوئے ان کے آباء و اجداد، اعزاء، اقرباء، والدین جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ بالخصوص جن کے لیے مجلس منعقد کی گئی ان کے درجات کو بلند فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بچی ہوئی زندگی میں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پالنے والے ہم سب کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ تمام مظلومین عالم کی نصرت و مدد فرما، تمام ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ جمہوریہ اسلامی ایران کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ تمام خدمت گزاران دین، علماء کرام، مراجع اعظام، بالخصوص آیت اللہ خامنئی، آیت اللہ سیستانی کو طول عمر عطا فرما۔ منتقم خون حسینی سلطان زمان حضرت امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ڈاکٹر نادیہ آغا بنت مسعود آغا کی روح کو اصال فرما.